بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ تمام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ نیا ہجری سال بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ کسی کے روکے نہیں رکتا، وہ رواں دواں رہتا ہے۔ اس طرح سال نکلتے چلے جاتے ہیں، ہر نیا سال پچھلے سال کو ماضی بناتا ہے، پھر ماضی پہ عید بناتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آج کو درست رکھیں، ہم اپنے آج کو بہترین بنائیں، تو ہمارے ہاتھ میں بہت بہترین وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں تین باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے اس کا مطلب ہے مقدس مہینے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی پہلی دو باتیں انفارمیشن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو وقت کا بھی خالق ہے، اس خالق نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرام مہینے ہیں، حرمت والے ہیں، مقدس ہیں، اور ان مقدس مہینوں کی ہم کو احترام کرنا ہے۔ اسی لیے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اس بات کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس آیت کا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے احترام کرنا ہے، ان 4 مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ تو احترام کیسا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دیے ہیں کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا ہے، اس کا قتل نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے جان کی حفاظت کرنا۔ تو اس میں اپنی جان کی حفاظت کرنا اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنا۔ کسی مضر شے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے چیزوں سے بچنا ہے، اور قتل کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد میں جان کی حفاظت، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اس کی مزید وضاحت ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان سے مار دینا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے مال کا کھینچ لینا، اور پھر کسی کی بے عزتی کر دینا۔ یہ تمام چیزیں ظلم کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جانوں پر ظلم نہ کرو کی تعریف میں آتی ہیں، کہ جان کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، اور عزت و توقیر کرنا، اور کسی کو بے آبرو نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو ایسا نہیں بول دینا کہ اس کا کانفیڈنس کل ہو جائے، آپ کو تو یہ کرنے ہی نہیں آتا، آپ کیا کر سکتے ہو، کسی کو چیلنج کر دینا ہے نا، تو اس کے ایگو کو ہرٹ کر دینا۔ یہ تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ اور مال کی حفاظت میں یہ ہے کہ اپنے مال کا صحیح استعمال کرنا۔ سب سے پہلے مال کس کو کہتے ہیں؟ مال نہ صرف کرنسی ہے، بلکہ جائیداد بھی ہے،
اور قیمتی اشیاء جیسے سونا چاندی وغیرہ، اور اس کے علاوہ عام استعمال کی چیزیں بھی مال میں داخل ہوتی ہیں اور لگژریز بھی مال میں داخل ہوتی ہیں۔ تو سمجھیے کہ ہم نے کسی سے اپنے چیزوں کا تو استعمال صحیح کر لیا، لیکن ہمیں کبھی کسی سے مستعار لینے کی ضرورت پڑ گئی، کسی دوسروں سے کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑ گئی اور ہم لے لیے اور اس کو خراب حالت میں واپس کر دیے، تو یہ بھی مال کی حفاظت نہ کرنا ہوا کہ کسی کے پاس سے اگر کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کو صحیح استعمال کریں، استعمال کرنے کے ساتھ ہی اس کو واپس کر دیں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دیتی ہوئی چلوں یہاں پر، کہ ہم ٹفن کھاتے ہیں، گھر سے دور جاتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں، ٹفن کھولتے ہیں، ٹفن کھاتے ہیں، تو زبردستی دوسروں کے ٹفن میں شریک ہو جانا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ دوسروں پہ ظلم۔ اس کو اگر ناگوار گزرتا ہو اس کے کھانے میں شریک ہونے سے تو پرہیز کرنا چاہیے، اس کے ساتھ زبردستی کسی کے ٹفن میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور عام طور پہ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی کا انٹرنیٹ بغیر اجازت کے استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مال کا غلط استعمال ہوا، دوسرے کے مال پہ زبردستی ہم قبضہ کر رہے ہیں۔ تو دوسروں کے مال کو ہضم نہیں کرنا ہے، غصب نہیں کرنا ہے، اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، تمام باتوں کا خیال رکھنے سے اپنی جان پر ظلم نہ کرنا ہوگا، اور کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لعن طعن سے بچو، لعن طعن نہیں کرنا، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، برا بھلا کچھ غصے کی حالت میں نہیں، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، زبردستی اس کی کانفیڈنس کو ملیامیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ان باتوں سے اجتناب کرنا ہے، ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے جس میں آپ نے کہا کہ اپنے رشتے ناطے کی حفاظت کرو، یعنی صلہ رحمی کرنا ہے ہم کو۔ رشتے ناطے کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیسے ہم پیش آتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ سے کیسے گھلتے ملتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہمارا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ تمام چیزوں کے ان اعمال کی درستگی ضروری ہے ہمیں، تبھی احترام ہوگا ان مہینوں کا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم کا مہینہ جو ہے وہ سال کا نیا مہینہ ہے، تو محرم کے نام سے ہی اس کی تقدیس ظاہر ہوتی ہے، محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ۔ تو احترام کیسا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کا احترام ایسا کریں کہ انسانوں کا قتل نہ کریں۔ انسانوں کا قتل کیسے کرتے ہیں؟ ابھی پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ جان مال کی حفاظت کرنا، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، خود کی کرنا اور دوسروں کی۔ خود کی اس طرح سے کرنا ہے ہم کو کہ کوئی دوسروں کو ایسی بات نہیں بولنا کہ پلٹ کے وہ ہمارے کو لگ جائے۔ ہم بہت عزت سے رہتے ہیں اس معاشرے میں، سمجھیے کہ کسی شریر کو ہم نے کچھ کہہ دیا اور پلٹا کے ہم کو وہ الفاظ مزید بڑھ کے ہم کو واپس مل جاتے ہیں، بہت غلط الفاظ مل جاتے ہیں، تو بیٹھے بٹھائے ہم اپنے آپ کو بے عزت کر لے رہے ہیں، رسوا کر لے رہے ہیں معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم عزت سے رہیں، ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے رہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے رہیں، اور محرم الحرام ہمیں احترام کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، انسانیت کے ناطے احترام کرنا ہے، مذہب و ملت سے ہٹ کے، بلا مذہب و ملت، بلا تفریق، گورے ہیں، کالے ہیں، اونچے ہیں، کم ذات کے ہیں، یہ سب نہیں دیکھنا ہے۔ ایز اے انسان ہم کو دوسرے انسان کی عزت کرنا ہے، توقیر کرنا ہے، اور ان کو رسوائی سے بچانا ہے ہمارا کام۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو احترام کرنا سکھایا ہے، انسانوں کا احترام کریں، انسانوں کے خالق کا احترام کریں، اور انبیاء علیہ السلام کا احترام کریں، اور اللہ کی کتابوں کا احترام کرنا ہے، اور کلام اللہ کا احترام کرنا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں
اپنے آپسی رشتوں کا احترام کرنا ہے۔ آپسی رشتوں کا احترام ہوگا تو اپنے اطراف و اکناف میں امن قائم ہوگا، اپنے معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ تو نیا سال ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ امن قائم کرنا ہے، بھائی چارہ پھیلانا ہے، رواداری ہونا چاہیے ہمیں، اور ہمارے اندر خیر آنا چاہیے۔ یہی خیر ہے، یہی خیر کثیر ہے جس کی ہم بار بار تمنا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک نے ہمیں نئے سال کے لیے دعا بھی سکھائی ہے۔ اس دعا کے الفاظ اردو الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ اے اللہ داخل فرما ہم کو امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور آپ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ، اور بچا ہم کو شیطان سے۔ یہ اردو الفاظ ہیں اس دعا کے، نئے سال کی دعا کے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ محرم الحرام کی فضیلت محرم الحرام کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں کرنے والے ایک بہترین عمل روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے بعد اجر و ثواب کے لحاظ سے محرم کے روزوں کی افضلیت ہے۔ محرم کے مہینے کے روزے مطلب ابتدائی دنوں کے روزے، اور خاص طور پہ عاشوراء کا روزہ۔ عاشوراء کی اہمیت بہت ہے۔ عاشوراء کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے سے منسوب ہے، لیکن کربلا کے واقعے سے پہلے سے یعنی زمانے جاہلیت میں بھی عاشوراء کا روزہ رہا جاتا تھا۔ عاشوراء مطلب ہے 10ویں محرم کا روزہ۔ اس کے بارے میں بہت سارے روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہود یعنی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، تو بطور شکرانہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود سے مشابہت نہ کرو، تو 10ویں محرم صرف 10ویں محرم کے روزے کے بجائے ایک روزہ اور ملا لیا کریں، 9 اور 10 محرم کا روزہ، یا 10 یا 11 محرم کا روزہ۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایک دوسروں کا احترام کرنا سکھائے، احترام کے لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں اس معنی کو اللہ تعالیٰ اتار دے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام۔